اور وہاں جب جھنڈا اٹھا تھا اور پاکستان کا بجا تھا، یقین مانو میں نے گھر میں بیٹھ کے کھڑے ہو کے سلوٹ کیا تھا کہ میرے اللہ، میرے ملک کا جھنڈا. آپ نے کتنے ہمارے لوگوں کا سنا کہ ایگزیبیشنز ہو رہی ہیں باہر. آپ کو پتہ ہے انور مقصود اتنے فیمس پینٹر ہیں، ان کی دنیا میں ایگزیبیشنز ہوتی ہیں. کبھی پاکستان میں سنا ہے ان کی ایگزیبیشن ہوئی؟ میں یہ کہتی ہوں کہ ایک جمع دار بھی جو کام کر رہا ہے نا، اگر وہ سنسیئر نہیں ہے اپنے کام کے ساتھ تو وہ حرام کھا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رائے غلام علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. بات کریں گے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی شکستوں پہ. بار بار اور مسلسل پاکستان کی کرکٹ ٹیم پہ ایسا ڈاؤن فال آیا ہے کہ اب اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے، اور آئے روز اور خاص طور پہ انڈیا سے ہر دفعہ ہار جاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پیش گوئی کی ماہر لالا رخ صاحبہ. ان سے بات کرتے ہیں. میم السلام علیکم. وعلیکم السلام. بات یہ ہے کہ دیکھیں کسی بھی ادارے کا جب ہیڈ جو ہوتا ہے نا، اب لمز یونیورسٹی کا آپ نے کتنا نام سنا ہے؟ وائی ڈو یو تھنک کہ لمز اتنی مشہور ہے؟ لاہور یونیورسٹی ہے، جی سی تھا، یہاں گورنمنٹ کالج تھا، اتنے ایچ ایس این تھا، بیٹھ گئے سب. لمز کے سامنے کیوں بیٹھ گئے؟ مینجمنٹ، ٹاپ مینجمنٹ کھری صاف اینڈ جس کو ریزلٹس چاہیے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کی ان کی ایویلیویشن ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد ان کا پروگرس رپورٹ ہونی چاہیے. ہماری یہاں کرکٹ ٹیم کی سلیکشن کیسے ہوتی ہے؟ لیٹس گو ٹو دا بیسکس. سلیکشن ہوتی ہے آپ کی کسی کی پرچی پر، کسی کے پیسوں پر، کسی کے کزن ہونے پر. تو اگر آپ کا یہ اس کو کہتے ہیں نیپوٹزم، اگر ایک ادارہ ہے جس کے اندر سارے نیپوٹزم سے آ رہے ہیں، پیمنٹ سے آ رہے ہیں، پرچی سے آ رہے ہیں، پیسوں سے آ رہے ہیں، وہ کیوں پرفارمنس دکھائیں گے؟ رائٹ، وہ تو صرف کمانے آ رہے ہیں، اور ان کو پیسے تو پھر بھی ملتے ہیں. وہ ہارے میچ یا جیتے میچ، پیسے تو ان کو ملتے ہیں. 5 اسٹار ہوٹلز میں رہتے ہیں. کبھی آپ نے ان کا پروٹوکول دیکھا ہے؟ آپ کبھی بالکل آپ ایسے کبھی لور جیم پیک ہو جاتا ہے ٹھیک آپ ہے، جب ادھر میچز ہوتے ہیں. آپ میں 1990 تھا ایگزیکٹلی، سال بھی یاد ہے، آسٹریلیا کے ساتھ پاکستان ٹیم کا میچ تھا. میں پی سی لاہور آئی ہوئی تھی، میں کراچی میں رہتی تھی تب، اور ہم سے نیچے والی سیکنڈ فلور پہ آسٹریلیا کی ٹیم تھی، اور ہماری تھرڈ فلور پہ پاکستان کی ٹیم تھی. آسٹریلیا کی ٹیم گیم کھیل کر آتی تھی. اب یہ میں آپ کو فرسٹ ہینڈ اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے. مجھے بڑا کرکٹ کا شوق تھا اس وقت. وسیم اکرم بھی تھا، اور سب سے مجھے اچھا لگتا تھا ذوالقرنین، کیا نام تھا اس کا، بڑا کیوٹ لڑکا تھا. ساتھ والے کمرے میں ہمارے تھا ایک موٹا سا، ان سب کے نام مجھے بھول گئے ہیں، صادق تھا، فلانا تھا. اچھا اس وقت جب ہوتا ہے نا پی سی ہوٹل میں، آپ کو ان 2 فلورز پہ ایکسیس بند کر دی جاتی ہے. ایک بچہ آیا، اس نے میری فرینڈ کا دوست کا بیٹا تھا، اس نے کہا کہ آنٹی مجھے اوپر لے جائے. میں نے اس سے، یار اس کا نام میرے مائنڈ میں ادھر آ رہا ہے اور رک رہا ہے، بڑا کیوٹ سا لڑکا تھا، سانولا سا، کیپٹن بھی تھا اس وقت. اس کے عامر سہیل کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں عامر سہیل تو بالکل شکل صورت کا اچھا نہیں ہے. یہ لڑکا سانولا ہے اور بڑا کیوٹ ہے، اس کے سیکسی سے لپس ہیں. مجھے یہ یاد ہے اسے کریم کرتا پہنا تھا، آ جائے گا مائنڈ میں بھی نام. اچھا ہم اس کو لے کے گئے، ہم نے کہا جی، ہم نوک کیا دروازے پہ، نکلا ایک بندہ، عامر سہیل نکلا. جیسے اس نے کہا جی، ہم نے کہا جی اس سے بات کرنی ہے، اس کا آٹوگراف چاہیے. وہ آیا، بارہ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ یہ ہو. ہم بھی کیوٹ اور جوان تھے، وہ بھی کیوٹ اور جوان تھے. سلام دعا ہوئی. بڑا میں نے کہا یار، اندر ٹیبل لگا ہوا تھا، آئس بکٹس پڑی ہوئی تھیں، گلاس سب کے ہاتھ میں تھے، ٹھیک ہے. مجھے بہت پسند تھا شین وان، ٹھیک ہے. سو میں نے شین وان کے کمرے میں فون کیا، اور میں نے کہا کہ جی آئی ووڈ لائک ہیو اے کپ آف ٹی وتھ شین وان. اس کے ساتھ جان کیمبل تھا، کیا اس کا نام تھا، وہ تھا. اس نے کہا کہ ہی از سلیپنگ. 7:30 بجے ہی از سلیپنگ. شاید انہیں، اف یو وانٹ یو کین کم ٹو آور روم اینڈ ہیو اے کپ آف ٹی. میں نے کہا نہیں، آئی وانٹ ٹو میٹ شین وان اونلی. تو کہتا ہے ایم سوری ہی از سلیپنگ. وہ سو رہے ہیں، رات کو آرام کر رہے ہیں کھیل کے. ہمارے پلیئرز چسکیاں لگا رہے ہیں. آئس بکیٹس ہمارے ساتھ کمرے میں آئس بکیٹس کے جا رہے ہیں، کولڈ ڈرنکس جا رہی ہیں. وین یو آر ناٹ سنسیئر، جو کام کرتے ہیں، میں یہ کہتی ہوں کہ ایک جمع دار بھی جو کام کر رہا ہے نا، اگر وہ سنسیئر نہیں ہے اپنے کام کے ساتھ تو وہ حرام کھا رہا ہے. ڈیفینیٹلی میم، پوری قوم کی ایکسپیکٹیشنز جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا سبز لالی پرچم کا نام روشن کریں. اور ہر دفعہ جب بھی میچ ہوتا ہے تو ہم دوبارہ ان سے توقع لگا لیتے ہیں. وہ کوئی دوست بتا رہا تھا کہ ہار ماتھے پہ لکھی ہوتی ہے پہلے ہی. آپ چھوٹے بچے ہوں گے، مجھے یاد ہے میرا پورا جسم کانپنے لگا ہے. میری بیٹی پیدا ہو گئی تھی 84 میں ہوئی تھی، 85 میں تھا ورلڈ کپ تھا، اولمپکس تھے جس میں ہماری ٹیم، پاکستان کی ٹیم نے اسکور کیا تھا. اور وہاں جب جھنڈا اٹھا تھا اور پاکستان کا بجا تھا، یقین مانو میں نے گھر میں بیٹھ کے کھڑے ہو کے سلوٹ کیا تھا
تو میرے اللہ میرے ملک کا جھنڈا، ہم فرسٹ یا سیکنڈ آئے تھے کرکٹ میں یا ہاکی میں یا کسی چیز میں، تو ورلڈ لیول پہ ہمارے پاس اتنے اچھے اسپورٹس مین ہیں، آپ یقین مانیں دنیا ہار جائے ہمارے آگے. سنسیرٹی تو ہو، کوئی ان کو ابھارنے والا تو ہو نا. آپ کے اندر ایک ہنر ہے، آپ بہت اچھے آرٹسٹ ہیں، آپ پینٹر ہیں، رائٹر ہیں. آپ نے کتنے ہمارے لوگوں کا سنا کہ ایگزیبیشنز ہو رہی ہیں باہر. آپ کو پتہ ہے انور مقصود اتنے فیمس پینٹر ہیں، ان کی دنیا میں ایگزیبیشنز ہوتی ہیں. کبھی پاکستان میں سنا ہے ان کی ایگزیبیشن ہوئی؟ نہیں ہوئی. ہمارے یہاں وہ لڑکا جو بیچارہ ایک باکسر، عمران تھا نام تھا اس کا، عامر، کیا نام تھا؟ عامر خان. اس نے کہاں کہاں کیا سے اس نے کیا، آیا پاکستان، اس کو لوگوں نے بلایا، گورنر نے کیا، شیلڈیں دی اپنی تصویروں کے لیے. ایز اے پاکستانی آپ نے اس کو کہاں مقام دیا؟ کچھ بھی نہیں. سو بات یہ ہے کہ جہاں آپ ایڈمائر کرتے، جہاں آپ کی فالوئنگ نہیں ہے، لوگ تو میں کالا چوڑا بھی اٹھ کے نا ناچنا شروع ہو جاتا ہے، یوں کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اوہ یار کیا اس میں آرٹسٹک کوالٹیز ہے. ہمارے یہاں جتنی بھی کوالٹیز ہو ہمیں اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. میم یہ تو آپ کہہ رہی ہیں، ساری دنیا کہتی ہے، ہم سارے کہتے ہیں، بلکہ انڈینس بھی کہتے ہیں کہ پاکستان میں بہت بڑا ٹیلنٹ ہے، کمال کا ٹیلنٹ ہے، لیکن یہ ٹیلنٹ کب یوٹیلائز ہوگا اور کب ہم شکست کے بھنور سے باہر نکلیں گے، یہ ذرا پریڈکٹ کر دیں. جی یہ 1-1.5 سال کی کہانی ہے. ایک تو اینڈ آف دس ایئر عمران خان باہر آ جائیں گے، ری ویمپنگ ساری ہو جائے گی، منسٹریاں ساری ختم ہو جائیں گی.